السلام علیکم، نیوز ون ڈرائنگ روم کے ساتھ میں ہوں زویا طارق. ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گریٹ. اور اس وقت آپ شام کی چائے پی رہے ہیں گھر پہ اپنی فیملی کے ساتھ ٹی وی دیکھ رہے ہیں. گھر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہنچ کے انسان اپنی ساری پریشانیاں، ساری الجھنیں بھول جاتا ہے کچھ دیر کو. ایک خوبصورت اور مکمل گھر ہر انسان کا خواب ہے، اور اس خواب کو حقیقت کا رنگ دیتا ہے ایک اچھا آرکیٹیکٹ. پاکستان میں جب ہم بات کرتے ہیں کنٹمپری آرکیٹیکچر کی تو ایک ہی نام ذہن میں آتا ہے، اور وہ نام، وہ شخصیت آج ہمارے ساتھ ہمارے ڈرائنگ روم میں موجود ہیں. آئیے ان سے ملتے ہیں. آج ہمارے ساتھ شام کی چائے پہ موجود ہیں پائنیئر آف ماڈرن آرکیٹیکچر ان پاکستان، نیئر علی دادا صاحب. السلام علیکم جی. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو. بالکل ٹھیک. نیئر صاحب یہ بتائیے، نیئر علی زیدی سے نیئر علی دادا تک یہ کریٹو جرمنی ہوگی بہت، جیسے ہم بات کریں گے اس شو کے دوران. نیئر علی دادا جو ہے یہ نام کس نے رکھا؟ یہ ایسے ایک نک نیم ہے جو کالج میں چپک گیا تھا. میرے ایک پروفیسر تھے فرام اوکلاہوما، پروفیسر باگز. آئی واز دا ینگسٹ ان دا کلاس. تو he told the class that this guy is the oldest out of you, is not the youngest. Because of your painting? He was impressed with my drawing. تو اس پہ انہوں نے خطاب دے دیا، سمجھ لیں آپ، دادا کا. کیونکہ دیکھیں دادا یوز ہوتا ہے فار آنر، جیسے برمن دادا بولتے ہیں انڈیا میں، بمبئی میں دادا گیری بدماش کے طور پہ، کراچی میں بھی ایسے ہی کہتے ہیں کہ دادا ہے گلی کا. تو یہ اس کے ڈفرینٹ کانوٹیشنز ہیں. معلوم نہیں میرے پہ کس لیے چپکا ہے، کون سا اپلائی ہو رہا ہے. سو دس نیم just stuck. Yeah, it just got stuck. It rhymed with the name, so everybody said کس کو رہنے دو. And you also didn't have any issue with it. کہ بھی یہ چل رہے تھے. اچھا یہ بتائیں، آپ پینٹنگ اور ڈرائنگ سے آرکیٹیکچر میں کیسے آ گئے؟ جی میں جوائن میں نے پینٹنگ میں کیا تھا، اینڈ آئی گاٹ کنورٹیڈ مائی پروفیشن فرام دیئر ٹو آرکیٹیکچر. کیونکہ اس زمانے میں میرے پہ فیملی پریشر تھا کہ یہ پینٹنگ وغیرہ سیکھنے سے کوئی کیریئر نہیں بنتا، اور یہ آج بھی بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، مگر اس وقت بہت کہتے ہوں گے. نہیں ابھی تو میں سمجھتا ہوں پینٹرز، اب آپ دیکھیں ڈیزائنرز کی ویلیو، ابھی اب آپ کا سارا شو بز، آل یور ٹیلی ویژن، آل یور میوزک کے جو سب، اس میں سب میں دیر از سو مچ آف فائن آرٹس اینڈ پیپل ہو آر کوالیفائڈ فرام دیئر. آئی تھنک دے ویری ویری سکسیزفل اینڈ اٹس اے ویری گڈ تھنگ. تو آپ کو کب پریشرائز کیا گیا کہ آپ آرکیٹیکچر یا انجینئرنگ لے لیں؟ انجینئرنگ تو خیر آئی کونٹ ہیو سروائیوڈ، میرا ارتھمیٹک کمزور تھا، اور یہ لیکن آرکیٹیکچر از آئی بلیو ناؤ مور دین ایور دیٹ از اے کریٹو فیلڈ. is a field, is not a دیکھیں کریٹو بھی ہے نہیں صاحب، مگر پھر بھی اسے ڈرائی کنسیڈر کیا جاتا ہے، ڈرائی سائنٹیفک. ہاں اس میں ہے ایکچولی، اٹ کیریز لاٹ آف انجینئرنگ along with it. کیونکہ آرکیٹیکچر جو ہے the buildings have to work like machines as well, apart from being appropriate and beautiful. Practical utility is very important too. وہ بھی ہے، ڈرینیج بھی ہوتی ہے اس میں، واٹر سپلائی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آرکیٹیکچر مگر ڈرائنگ اور پینٹنگ وہ اگر ہو تو پھر وہ ذرا it enriches your role as an architect. So were you ready for that کہ ہاں ٹھیک ہے میں ڈرائنگ اور پینٹنگ کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ کے I'm going to move on this? جی I did that, and I do repent one aspect of it. ایک اس کا پہلو تھوڑا سا تکلیف دہ ہے، وہ یہ کہ ایز اے پینٹر میں نے کچھ کام جب بھی کیا، so I always had the freedom of doing what I wanted to express, and my artist friends are lucky that they can do it. ہمارے ساتھ بہت فرسٹریشن یہ ہوتی ہے کہ ہم نے سوچا کچھ تھا اور بننے میں کسی نے کچھ خراب کر دیا، یو نو. تو اس میں یہ اسپیکٹ آرکیٹیکچر میں بڑا فرسٹریٹنگ ہے، خاص طور پہ ان آور انوائرمنٹ ان پاکستان. جو ہم لوگ ڈیزائن کرتے، سوچتے، بناتے ہیں، اس میں بہت واہیات قسم کی انٹرفیرنسز آ جاتی ہیں بعض دفعہ، اور انفلوئنس بھی آ جاتا ہے کلائنٹ کا. انفلوئنس تو خیر ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، کلائنٹ اس کی بلڈنگ ہے سب، لیکن سم ٹائمز وہ بنتا نہیں اس طرح، اس میں انٹرونشنز، انٹرپشنز آ جاتے ہیں. جی جو آپ نے سوچا ہوتا ہے، جو ویژوائز کیا ہوتا ہے. ہمارا 60-70% اگر کوئی پروجیکٹ بن جائے تو وی کنسیڈر آورسیلوز ویری لکی. اتنے زیادہ انفلوئنسز ہوتے ہیں کسی بھی زیادہ ڈسٹورشنز آ جاتے ہیں پریکٹیکلی. واٹ آر دی ریزنز؟ کنٹریکٹر بیچ میں ہے، وہ خراب کرتا ہے بعض دفعہ، وہ بہت سارے پہلو ہوتے ہیں. کلائنٹ بھی لاسٹ مومنٹ میں کچھ چینج کراتا ہے؟ کلائنٹ بھی کرتا ہے. ایل ڈی اے والوں کے بڑے مسئلے ہیں، دے آر ناٹ سو انیبلنگ. اینڈ
تو اس سے آپ کی ایسٹھیٹک سینس تو ڈسٹرب نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے نا، ہوتی ہے. That's why you have carried on with the watercoloring and painting. وہ میں وقت ذرا کم ملتا ہے اور وہ بھی مطلب چیلنجنگ کام ہوتا ہے. پینٹنگ بھی میں اتنا کیجول کام نہیں سمجھتا. یو ہیو ٹو ہیو اے کمٹمنٹ ٹو پروڈیوس اے پینٹنگ کے بعد. آرٹسٹ جو ہے یا پینٹر وہ تو بہت حساس شخص ہوتا ہے ماحول کے بارے میں، رویوں کے بارے میں. تو جب آپ اپنے آئیڈیاز کو حقیقت کا روپ دے رہے ہوتے ہیں، ہم حساس سے ڈھیٹ ہو چکے. نہیں مگر آپ جب یہ سمجھے کچھ آپ نے سوچا، ویژوائز کیا ہے اور اس کو آپ حقیقت کا روپ دے رہے ہیں، تو آپ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ماحول پہ کوئی منفی اثر نہ چھوڑے گا؟ جی بالکل یہ آپ نے بڑی اچھی بات کری. ایکچولی بلڈنگ کو ان آئسولیشن نہیں لینا چاہیے کہ جیسے آپ کوئی ایک چیز بنا دیا، آپ نے ایک پیالہ بنا دیا. ایک بلڈنگ ہیز اس کی ایک انوائرمنٹ ہوتی ہے، اس کی ایک لوکیل ایک جگہ ہوتی ہے، اس کا ایک ریجن ہے جہاں پہ آپ نے بنایا، اس کی کلائمیٹ ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں دے شوڈ شیپ اپ دی کیریکٹر آف دا بلڈنگ رادر دین میں اپنی مرضی سے گول بلڈنگ بنا دوں یا تکون بنا دوں. اٹ شوڈ ناٹ بی اے ویم آف دی آرکیٹیکٹ. ہی شوڈ بی گائیڈیڈ بائی circumstances in which that building has to operate. مگر یہ جو آپ نے ایسپیکٹس کا ذکر کیا، جتنے بھی ایلیمنٹس اس میں انوالو ہیں، تو کیا ایک کلائنٹ جو ہے، جو بھی کلائنٹ ہے ہمارا، یا آرگنائزیشنز جو آپ کے پاس آتی ہیں، آر دے اویئر آف اٹ؟ Sadly no. They are not. وہ کہتے ہیں بھائی بلڈنگ اچھا ڈیزائن بناؤ، بس تمہیں کیا فکر پڑی ہے کہ سامنے. اب میں مثال دیتا ہوں، یہ حبیب بینک کی بلڈنگ مال پہ بنائی. حبیب بینک والوں نے کہا کہ کراچی کی بلڈنگ سے اونچی بنانی ہے ہم نے. تو ہم نے انہیں سمجھایا کہ بھائی صاحب یہ لاہور میں یہاں اس جگہ پہ اونچی بلڈنگ مناسب نہیں ہے، اور ہم یہ لا بنوا رہے ہیں. گورنر صاحب سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ یہاں 38 فیٹ کی لمٹ کر دیں وابڈا ہاؤس سے لے کے آگے میاں میر کے پل تک، کہ یہ لاہور کا کیریکٹر ہے، درخت ہیں، ایچ ایس این کالج جیسی پرانی عمارتیں ہیں، بڑا اس کو یہ تو مین بولیوارڈ کی طرح بن جائے گا. تو وہ کہنے لگے ہمیں اونچی بلڈنگ بنانی ہے. تو ایک تو بڑی مشکل سے ان کو روکا. تو کہنے لگے کیوں تم نیچی بلڈنگ بنانا چاہتے ہو؟ تو ہم نے کہا کہ دیکھو دا وے یو رسپیکٹ یور ایلڈرز، اسی طرح بلڈنگس ہیو ٹو رسپیکٹ اٹس نیبرہڈ اینڈ یو ہیو ٹو سی واٹ از اراؤنڈ یو اینڈ دین پروڈیوس بلڈنگس وچ آر یوزر فرینڈلی اینڈ آلسو انوائرمنٹ فرینڈلی. اور ان کی اسکیل اور ان کا سائز اور ان کا کیا، بس یہ دیکھیے ہائی کورٹ کے ساتھ ایک اسٹیٹ بینک کی بلڈنگ بن گئی. اٹس اے ٹوٹل وائلیشن آف کیریکٹر. وہ سارا ستیہ ناش، وہ بڑی بری لگتی ہے. ماڈرن بلڈنگ اپنی جگہ جسٹیفائی کی جا سکتی کہ ماڈرن ٹائم میں بنی ہے، لیکن it has to relate to an important building next to it which is لاہور ہائی کورٹ. تو اس طرح کے جب کام ہوتا ہے نا، اس سے شہر برباد ہوتے ہیں. لاہور کی بلڈنگ سے بات کرتے ہیں، پہلے آپ کو کلپ دکھاتے ہیں. جی